الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قریب آ جائے یا پیچھے والے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی مہینوں میں ماہ شعبان 8ویں نمبر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ ماہ شعبان اپنی لفظی معنویت اور اہمیت کے پیش نظر ان خاص مہینوں میں شمار ہوتا ہے جس کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے کہ لوگ شعبان اور رجب کا چاند اہتمام کے ساتھ دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے، جیسے بھی بچہ پڑھ رہا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے اور رمضان تک پہنچنے کی دعا فرماتے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ماہ شعبان اپنی لفظی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ آتا ہے کہ انما سمی لشعبان لأنه ينشعب فيه خیر کثیر للصائم حتی يدخل الجنة۔ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیکی کے راستے کھلتے ہیں، خیر کے راستے کھلتے ہیں جو آدمیوں کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ ماہ شعبان رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور حدیث کے اندر ماہ شعبان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں رکھتے تھے، تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، رمضان کے لیے ہمارا جسم تیار ہو جائے روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی وہ تمام چیزیں کرنے لگتے تھے جو ہم لوگ رمضان کے اندر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شعبان کا چاند دیکھو اپنے جسموں کو پاک کرو، اپنی نیتوں کو صاف رکھو اور رمضان کی تیاری شروع کر دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے چاند دیکھتے ہی اپنے آپ کو مکمل پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا، اپنی نیت کی صفائی کر لو۔ جو چیز ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اندر ہی کرنے کا حکم دیا۔ ماہ شعبان اسلامی مہینے کا 8واں مہینہ ہے
اور ماہ شعبان استغفار، توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں، جو اس ماہ کے اندر فضیلتیں ہیں ہم اس کے مستحق ہوں۔ اگر کوئی انسان اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھے، اگر کوئی انسان اس ماہ کے اندر بھی نیک اعمال نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب وہ انسان انتہائی درجے کا بدنصیب ہے، محروم ہے کہ اس انسان نے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو نیک اعمال سے، اچھے کاموں سے دور رکھا۔ اس لیے ہمیں اس ماہ کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، نوافل کا اہتمام ابھی سے شروع کر دے، تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی نسبت خود سے کی۔ اس سے بھی اس ماہ کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے کو خود سے منسوب نہیں کیا، بلکہ شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے منسوب کیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو خود سے منسوب کیا، ہم تمام نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے ہیں، تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے منسوب کریں، خود کو اہمیت دیں، تو ہم بھی اسی طریقے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی ماہ کے اندر ایک رات ہے جسے شب برأت کہا جاتا ہے۔ عوام الناس کے اندر شب بارات بھی بولتے ہیں، بارات کی رات، اصل لفظ ہے شب برأت، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات۔ آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، آنے والے 3 تاریخ یعنی 3 فروری کو ماہ شعبان کی 15ویں شب ہوگی، جو فیصلے کی رات ہے۔ ہم سال بھر جو کچھ بھی کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا، مرنے والے، جینے والے، ہمارے حق میں کتنے روزیاں ہیں، کتنی کیا چیزیں ہیں، وہ تمام کا فیصلہ شعبان کی 15ویں شب کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پہ نہیں پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے بستر پر نہیں پایا، تو مجھے احساس ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بقیع قبرستان تک پہنچ گئی۔ دائیں بائیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دکھائی نہیں دے رہے، تو جنت البقیع قبرستان تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچ گئی۔ وہاں پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر موجود ہیں، رات کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا؟ تم کو احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج میری باری میں کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے ہوں؟ آج تو ہمارے گھر آرام کرنے کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں نہیں ہیں، کسی اور بیوی کے گھر تو نہیں چلے گئے؟ حضرت عائشہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر کبھی ظلم نہیں کرے گے۔ عائشہ تم کو معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آج شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس شب کے اندر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اوپر سے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اعلان کرواتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں،
ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہے کوئی بیمار شفا پانے والا کہ میں اسے شفا دے دوں؟ مختلف اعلان ہوتا ہے طلوع فجر تک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالی بندوں کی مغفرت فرماتے بے شمار. اور روایت میں آتا ہے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں. قبیلے بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تو جو بکریوں کے پالنے کا کام کیا کرتے، بے شمار اس کے ہاں بکریاں ہوا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنو کلب کا نام لیا کہ بکریوں کے برابر ہی نہیں، لاکھوں بکریاں ہیں، بلکہ بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس رات کے اندر لوگ کس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. اسی رات کے اندر 4 اہم کام ہوتے ہیں. نمبر 1، سال بھر کے اندر جتنے لوگ مرنے والے ہیں اس کی فہرست تیار ہو جاتی ہے. یعنی آج شعبان ہے، آگے شعبان تک 1 سال. اب 1 سال کے اندر جتنے لوگ وفات پائیں گے ان کی فہرست تیار ہو گئی. اب پورے سال ایک کے بعد دیگرے وفات پاتے چلے جائیں گے. اسی طریقے شعبان کی 15ویں شب کے اندر پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے. یعنی بجٹ تیار ہو جاتا پورے سال کا. اسی طریقے سے بندوں کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کیا ملے گا. اور رزق کے زمرے کے اندر صحت ہے، بیماری ہے، بچے ہے، دیگر چیزیں، تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور اسی رات کے اندر بندوں کے پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو میں ہاتھ پھیلاتا ہوا رہوں شعبان کی 15ویں شب میں، اور صبح کا میں روزہ رکھوں. تو یہ 4 کام شعبان کی 15ویں شب کے اندر فیصلہ ہوتے ہیں. اور رمضان کی 27ویں شب کے اندر فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے وہ فہرست. فیصلہ شعبان میں ہوا 15ویں شب کے اندر، وہ فہرست شب قدر کی رات جو کہلاتی ہے رمضان کی 27ویں شب وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اس فہرست کے اعتبار سے فرشتے اپنا کام انجام دیتے ہیں. ملک الموت ان کو فہرست دے دی گئی کہ ان کی روح نکالنی کب نکالنی ہے. وہ تمام ڈیٹیلز اس فہرست کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب اگر کوئی انسان اس رات کو سونے میں فضولیات میں گزار دے یہ ان کے لیے محرومی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جس کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت ماہ شعبان کی 15ویں شب کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی مغفرت کا فیصلہ نہیں فرماتے. نمبر 2، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا. ایک انسان دوسروں کے حوالے سے دل کے اندر کینہ رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، بات کو صاف نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہے بیٹھ کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے، بات کو ختم کی جائے، لیکن بات کو ختم نہیں کر رہا ہے بلکہ دل کے اندر بغض اور کینہ رکھ رہا ہے، تو بغض اور کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. نمبر 3، ناحق قتل کرنے والا.
ایک انسان کسی کو ناحق قتل کر دیتا، بلا وجہ کسی کو مار دیتا ہے، تو قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے بلا وجہ کسی انسان کو مار دیا، تو اس رات کے اندر قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، قطع رحمی کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، رشتے ناطے کو ختم کرتا ہے، اپنے تعلقات کو ختم کر رہا ہے، جن کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، بالکل الگ رہ رہا ہے، رشتے سے کٹ کر کے رہ رہا ہے، تو رشتے ناطے کو توڑنے والا انسان بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 5، فاحشہ عورت، بدکار عورت، جو عورت انتہائی درجے کی بدکار ہو، معاشرے کے اندر اس عورت کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا ہو، ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتی ہے۔ نمبر 6، والدین کا نافرمان، آپ عبادت خوب کر رہے ہیں لیکن والدین کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو یہ عبادت کسی کام کی نہیں۔ اگر والدین آپ سے خوش نہیں ہے، والدین کا آپ نافرمان ہے، تو آپ بھی مغفرت سے دور رہیں گے، کیونکہ والدین تو جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ، گیٹ پہ تو والد نہیں ملیں گے۔ اگر والد دروازہ بند کر لیں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو والدین کا نافرمان بھی اس رات کے اندر مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ شراب پینے والا، شراب پینے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ جادوگر، جادو کرتب دکھاتے رہتا ہے، تو جادوگر کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ غیب کی چیزیں بتانے والا، نجومی، کاہن، جو غیب کی چیزیں بتاتا ہے، فلاں چیز دیکھ کر کہا تمہارے ہاتھ میں یہ ہے، تمہارے ریکھا کے اندر یہ کہہ رہا ہے، تم یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت ماہ شعبان کی 15ویں شب کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمیں اپنے گریبان کے اندر دیکھنا ہے کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، ہم اپنے آپ کو دور کریں اس سے، تاکہ ہم مغفرت والے فہرست کے اندر آ جائیں۔ آج سے 10 دن کے بعد پورے سال کے فیصلہ ہوں گے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کیا کریں گے، کیا اچھائی ہے کیا برائی آپ کی زندگی کے اندر آنے والی ہیں، وہ تمام کے فیصلے ہوں گے۔ اس رات کے اندر ماہ شعبان کی 15ویں شب کے اندر کچھ کام کرنے کے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ رات میں عبادت کریں۔ عبادت کا کوئی طریقہ منقول نہیں ہے، جو عبادت ہم کرتے تہجد کی نماز جو عام دنوں کے اندر پڑھی جاتی وہی ہے، کوئی الگ سے کوئی نماز نہیں ہے۔ تلاوت کریں، عبادت کریں، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، جتنا جو کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری رات عبادت کے اندر لگا دیں۔ ایک رات آپ نے اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگا دیا، اپنے حق کے اندر صحیح فیصلہ تو آ جائے گا پورے سال کے لیے۔ آپ نے ایک رات محنت کی، 360 رات سے آپ کیا ہو گئے؟ بے فکر ہو گئے۔ اب آپ کے حق میں بہتر فیصلہ آ جائے گا۔ اگر آپ فیصلے کی رات میں سوتے رہ گئے، معلوم نہیں آپ کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا، فیصلے کے ٹائم میں آپ سو گئے۔ دوسرا کام ہے کہ ہم صبح کا روزہ رکھیں، رات میں عبادت کریں، صبح کا روزہ رکھیں، یہ 2 کام کرنے کے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جو اور کام کیے جاتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ آتش بازی یہ تو کہیں پر ہے ہی نہیں، پٹاخے چھوڑنا یہ تو غیروں کی مشابہت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یار آپ نے پاکیزہ رات کو خرافات کے اندر لگا دیا۔ جس رات میں آپ کو عبادت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا تھا، آپ
شور شرابے کے اندر، پٹاخے کے اندر، کھیل تماشے کے اندر لگ گئے، یہ محرومی کی بات ہے۔ تو جس چیز کا شریعت میں حکم نہ ہو، شریعت سے ثابت نہ ہو، اس چیز کو کرنا باعث ہلاکت ہے، محرومی ہے، اور غیروں کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنی چاہیے۔ شعبان 15ویں شعبان کی رات آئے گی، آج سے 10 دن کے بعد 3 تاریخ کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں ایک رات عبادت کے لیے، مضبوطی سے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو مانگی، اپنی پریشانی، اپنے اچھائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ماہ شعبان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان کی 15ویں شب کے اندر خصوصی طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔